بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جی ایس ڈی کی جانب سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چونکہ سامان ہمارا جو ہے وہ بہت جلد دوبارہ اویلیبل ہونے والا ہے۔ او ایل ٹی آپ کی پسندیدہ ترین او ایل ٹی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو اس میں ہم نے کافی کچھ چینجنگز کی ہیں، ماڈیفیکیشنز کی ہیں، اسپیسیفکیشن اپ گریڈ کی ہیں، تو سافٹ ویئر میں کچھ فیچرز اپ گریڈ کیے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اپ گریڈ کی ہیں، تھوڑا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، تاکہ آپ کو نئی او ایل ٹی اگر آپ خریدتے ہیں تو آپ کو اس کو چلانے میں کوئی مشکل نہ ہو، اس کو آپریٹ کرنے میں اور زیادہ آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے اس میں وی لین کے پورشن میں سوئچ پورٹ میں آپ دیکھا کرتے تھے کہ پورٹ وی لین سوئچ پورٹ میں ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ نئے ورژن میں نئی او ایل ٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں 3.013 انسٹالڈ ہے، اور آپ کو اگلی جتنی بھی او ایل ٹیز ملیں گی اس میں یہی ورژن انسٹال ملے گا آپ کو۔ تو اس لیے آپ کا جاننا ضروری ہے کہ وی لین کے پورشن میں کچھ چیزیں شفٹ کر دی ہم نے سوئچ پورٹ میں سے۔ یہاں پہ ہوتا تھا سوئچ پورٹ میں پورٹ وی لین، وہ وی لین میں شفٹ کر دیا ہے۔ یہاں پہ وی لین لسٹ ہے، ویسے کی ویسے ہی آپ کریٹ کر سکتے ہیں جیسے پہلے بناتے تھے۔ کریٹ کا بٹن دبائیں، وی لین لکھیں، ادھر بھی وی لین لکھیں۔ اگر رینج ہے تو 1 سے 15 تک لکھنا ہے آپ نے، تو یہاں پہ ایک تو بائی ڈیفالٹ بنی ہوتی ہے 2، اور یہاں پہ 15 لکھیں گے تو 15 وی لینز بن جائیں گی آپ کی۔ اور اگر ایک بنانی ہے آپ کو تو یہاں پہ 15 لکھیں اور یہاں پہ 15 لکھیں، آپ کی 15 نمبر وی لین کریٹ ہو جائے گی۔ یہ سیم ویسا ہی ہے۔ پورٹ وی لین میں جب آپ جاتے ہیں تو وہی سب کچھ جو پورٹ وی لین میں موجود تھا وہی سب کچھ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ جائے گا۔ آپ کسی بھی پورٹ کو، آپ کو ساری پورٹس نظر آ رہی ہیں، اس میں پون پورٹس بھی ہیں، اپ لنک بھی ہیں۔ کسی بھی پورٹ کو ڈراپ ڈاؤن کریں گے، یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہوگا، اور اس کو آپ ڈراپ ڈاؤن کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کتنی وی لینز اس پہ الاؤ کی ہوئی ہیں۔ اگر ایکسیس ہے تو ڈیفالٹ وی لین کی طرح ایک ہی وی لین ہوگی، جیسے یہاں پہ وی لین لسٹ میں صرف 300 ہے اور 200 ہے، یہ ایکسیس وی لینز ہیں۔ یہ G4 نظر آ رہی ہے آپ کو، G4 یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیفالٹ وی لین کے نیچے 400 وی لین جو ہے وہ ڈیفالٹ وی لین ہے۔ یہ پورٹ آپ کی ایکسیس پورٹ ہے۔ اگر آپ اس کو ٹرنک کرنا چاہیں تو وہی سیم میتھڈ ہے، آپ ٹرنک پہ کلک کریں، اپلائی کریں، اس کے بعد اس طرح سے ایڈ وی لینز میں اپنی وی لینز لکھ دیں اور اپلائی کر دیں، آپ کی یہ وی لینز ٹیگ ہو جائیں گی۔ اور پون پورٹ میں بھی اسی طرح سے پون پورٹ کی سیٹنگ پہ پورٹ ٹائپ سلیکٹ کریں، جو بھی کرنی ہے آپ کو، ایکسیس، ٹرنک، اور اس کے بعد آپ ایڈ وی لینز کریں گے تو وی لین کی لسٹ یہاں پہ لکھ دیں گے۔ اگر سنگل وی لین ہے تو اس کے درمیان میں کوما ڈالنا ہے، اور اگر رینج میں ہے جیسے 100 سے 200 ہے تو 100-200 اور اپلائی کا بٹن دبائیں گے۔ اچھا، یہ وی لینز کا پورشن ہو گیا۔ وی لین ٹرانسلیٹ اور وی لین کیو ان کیو، یہ دونوں چیزیں بھی اسی جگہ پہ آپ کو مل جائیں گی۔ اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ سوئچ پورٹ میں لوپ ڈیٹیکٹ یہ آپشن انہینس کر دیا گیا ہے۔ لوپ بیک آپ کا جو ہے وہ فوری طور پہ پکڑ لے گی او ایل ٹی، اور اس کو جس بھی پورٹ پہ لوپ بیک آ رہا ہوگا اس کو آف کر دے گی۔ اسی طرح سے پون پورٹ پہ بھی آپ لوپ بیک انیبل کر سکتے ہیں، ماڈیفائی کریں، انیبل کریں، اس کے بعد سلیکٹ کریں کہ کتنا انٹرول رکھنا ہے اور واپس کتنی دیر بعد ریکور کرنے کی کوشش کریں یا مینول ریکور کرنا ہے۔ ماڈیفائی کر کے آٹومیٹک کا بٹن دبائیں اور اپلائی کر دیں، یہ آٹومیٹکلی 30 سیکنڈ بعد جو ہے وہ چیک کرے گی۔
لوپ بیک ہم نے کافی امپروو کیا ہے. آپ کی الٹی میں انشاءاللہ لوپ بیک نہیں آئے گا. واپس اس کو میں ڈسیبل کر دیتا ہوں. تو جناب میک ٹیبل میں آپ کو دکھاؤں کہ پون پورٹ کے بھی آپ میک جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. جیسے میں او این یو اسپیسیفک او این یو پہ چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ کتنے میک ہیں. جیسے او این یو پون 1 پہ ایک نمبر او این یو جو ہے اس پہ کتنے میک ہیں, اور اس طرح سے پون 3 پہ زیادہ او این یو لگے ہوئے ہیں, اس کو چیک کر لیتے ہیں. یہ دیکھیے پون 3 پہ او این یو 1 جو ہے اس پہ 2 میک آ رہے ہیں. ایک 156 نمبر وی لین پہ آ رہا ہے, دوسرا 4011 وی لین پہ آ رہا ہے. اور اگر میں دیکھنا چاہوں کہ پون 3 پہ ٹوٹل کتنے میک آ رہے ہیں, تو یہاں پہ کوئی آئی ڈی نہیں لکھیں گے, آپ کو پون 3 کے سارے میک مل جائیں گے. 4 ہی او این یو ٹوٹل لگے ہوئے ہیں. پون 3 پہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ 3 نمبر جو او این یو ہے اس پہ کتنے میک ہیں, اور 2 نمبر جو او این یو ہے اس پہ کتنے میک ہیں, اور 4 نمبر جو ہیں اس پہ کتنے ہیں. آپ کو ساری ڈیٹیل اس میں مل جائے گی. اس کے علاوہ پون یہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. پون میک ٹیبل میں آپ کو ایگزیکٹلی او این یو تک ایکسیس مل جائے گی. آپ اسپیسیفک او این یو پہ کتنے میک اویلیبل ہیں آپ کو سب کے سب یہاں پہ نظر آ جائیں گے. مگر جو میک ایڈریس ٹیبل ہے اس میں آپ پوری پورٹ کے میک دیکھ سکتے ہیں. اس میں آپ اسپیسیفک او این یو کے میک نہیں دیکھ سکتے. یہ پون 3 پہ ٹوٹل میک جتنے بھی ہیں وہ سارے نظر آ رہے ہیں آپ کو. اور یہ XG03 کو دیکھتے ہیں جو ہمارا مین اپ لنک ہے, اس پہ آپ کو کافی ڈیٹیل سے مل جائے گا. یہ ٹوٹل XG03 کے میک ایڈریسز ہیں. 7 پیجز ہیں اس کے. تو دوستو اس میں اگلی چیز آپ کو سوئچ پورٹ میں نظر آئے گی. سوئچ پورٹ میں پورٹ آپٹیکل ڈائگنوز میں جب آپ کلک کریں گے, سوئچ پورٹ میں رہتے ہوئے پورٹ آپٹیکل ڈائگنوز میں, یہاں پہ آپ کو یہ ڈیٹیل ملے گی کہ آپ کی کتنی اپ لنک ایس اے پیز ڈیٹیکٹڈ ہیں, او ایل ٹی کے اندر کتنی اپ لنکس لگی ہوئی ہیں. اگر ایس اے پیز ہیں تو ایتھرنیٹ تو آپ کو نہیں نظر آئے گی. ایتھرنیٹ آپ کو فزیکلی نظر آئے گی سوئچ پورٹ کی پورٹ انفو میں. یہاں پہ جتنی اپ ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہاں پہ G1 اگر اپ ہے, ڈاؤن ہے, جو بھی وہ نظر آ رہا ہے. XG3 اپ ہے, XG4 میں ایس اے پی لگی ہے, مگر یہاں پہ نظر نہیں آ رہا کہ ایس اے پی لگی ہے یا نہیں لگی. اس میں آپ کو لنک ڈاؤن نظر آ رہا ہے. لنک ڈاؤن میں مزید ڈیٹیل آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کلک کریں گے پورٹ آپٹیکل ڈائگنوز پہ. پورٹ آپٹیکل ڈائگنوز میں آپ کو ملے گا XG01 آف لائن ناٹ ڈیٹیکٹڈ. اس کا مطلب اس میں ایس اے پی لگی ہی نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اگر ایس اے پی لگی ہے تو کنیکٹڈ ہے یا نہیں, تو یہ آپ کو XG03 میں مل جائے گا. یہ ڈیٹیکٹڈ بھی ہے, آن لائن بھی ہے. اور اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ورک ٹیمپریچر 43 ہے, 3.23 وولٹ جو ہے وہ یوز کر رہی ہے, 17 ملی ایمپیئر یوز کر رہی ہے, اور ٹرانسمٹ اس کی -2 dB ہے. ایس اے پی جو ہے وہ پاور -2 dB کی نکال رہی ہے, اور ریسیو کتنی کر رہی ہے وہ بھی -2 dB ہے. تو جناب آگے چلتے ہیں. یہ XG04 پہ اگر نظر ماریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایس اے پی اس میں لگی ہوئی ہے مگر آف لائن ہے. اس کی مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو ٹیمپریچر ٹھیک ہے, کرنٹ بھی ٹھیک لے رہی ہے. جو کرنٹ کی طاقت ہے ملی ایمپیئر وہ 50.88 ہے. 10G کی یہ نارمل ہوتی ہے, 50 1G کی 20 تک نارمل ہوتی ہے. اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 4 dB کی آؤٹ پٹ بھی دے رہی ہے مگر ریسیو کر رہی ہے -26.
بیسیکلی اس میں لگی ہی نہیں ہوئی دوسری طرف سے تار جو ہے، جو فائبر ہے وہ اس پورٹ میں کنیکٹڈ ہی نہیں ہے، صرف ریڈیشن کی وجہ سے او ایس ایف پی کے آگے نے جو اس کا کیپ ہوتا ہے ایس ایف پی کے ساتھ وہ نہیں لگایا ہوا، اس وجہ سے آپ کو -26 کی ریڈیشن صرف دکھا رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں پون پورٹ پہ آپٹیکل ڈائگنوز کی طرف۔ پہلے ہم دیکھ رہے تھے سوئچ پورٹ کی آپٹیکل ڈائگنوز، ابھی پون پورٹ کی آپٹیکل ڈائگنوز دیکھیں گے۔ اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کون سی پون پورٹ جو ہے اس میں ایس ایف پی لگی ہے، کون سی میں نہیں لگی، ڈیٹیکٹڈ اور ناٹ ڈیٹیکٹڈ، اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے آن لائن ہے یا نہیں ہے، ڈیٹیکٹڈ ہو بھی اس کے باوجود بھی آن لائن نہ، یہ دیکھیں ڈیٹیکٹڈ بھی ہے آف لائن بھی ہے، یعنی اس پہ کوئی او این یو نہیں لگا ہوا۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 7.39 آؤٹ پٹ دے رہی ہے ایس ایف پی، اپنی ٹرانسمٹ پاور جو ایس ایف پی کی ہے وہ 7.39 ہے، اسی طرح سے یہ بھی 7.8 ہے، یہ بھی 7.8 ہے، کرنٹ بھی بالکل ٹھیک لے رہی ہے 3.14 3.14 3.15، اور ٹیمپریچر بھی ان کا نارمل ہے 65 تک 60 تک نارمل ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کرنٹ کی جو طاقت ہے 12 ملی ایمپیئر ہے، نارمل ہے نارمل ہے نارمل ہے۔ اگر کوئی خرابی ہو آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ یہاں پہ ڈسٹربنس آپ کو نظر آئے گی، یہ 70 سے اوپر چلا جائے گا، یا پھر یہ کرنٹ جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہوگا 3.5 سے بھی اوپر، اور اس طرح سے یہاں پہ 20 سے بھی اوپر پاسبل ہے۔ اگر 20 سے اوپر جا رہا ہے تو آپ اس کو لازمی چیک کریں اس کے او این یو ٹھیک چل رہے ہیں کسی بھی پون پورٹ پہ۔ اگر 20 سے اوپر جاتا ہے تو لازمی چیک کریں کہ اس کے او این یو ٹھیک چل رہے ہیں یا خراب چل رہے ہیں۔ وہ ایک تو یہ کہ آپ کو پاپ اپ میسیجز آتے رہیں گے کہ او این یو بند ہو رہا ہے چل رہا ہے، بند ہو رہا ہے چل رہا ہے، یا پھر ٹریفک سے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ بیٹھ رہی ہے، تو آپ اس کو لازمی چیک کریں۔ اور آپٹیکل ڈائگنوز میں مزید آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پون 1 پہ کون سا او این یو جو ہے وہ کتنی پاور ریسیو کر رہا ہے، کتنی پاور دے رہا ہے۔ اسی طرح سے پون 3 پہ باقی پورٹس پہ کتنی پاور دے رہا ہے، کتنی پاور لے رہا ہے، یعنی کہ پون 3 جو ہے وہ 7.8 ڈی بی ٹرانسمٹ کر رہی ہے اور 27 ڈی بی ریسیو کر رہی ہے اس او این یو سے۔ اگر ہم دوسرے او این یو پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کو نظر آئے گا، اس کو ریفریش کر لیتے ہیں پیج کو، پون 3 کا 2 جو ہے ہائی پولیرٹی جو ہے اس کی 27 پوائنٹ، اور لو پولیرٹی جو ہے اس کو بھی ریفریش کر کے چیک کر لیتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے او این یو ایک ہی پاور پہ لگے ہوئے ہیں، ایک ہی سپلٹر سے لگے ہوئے ہیں۔ تو جناب یہ تھا آپٹیکل ڈائگنوز، اور آپٹیکل ڈائگنوز کی مزید انفارمیشن آپ چیک کرنے کے لیے کس پون پورٹ پہ کتنے او این یو ہیں اور ان کی کتنی پاور ہے وہ آپ کو یہاں نظر آ جائے گی۔ ریفریش کا بٹن دبائیں کسی بھی پورٹ پہ کلک کر کے، یا پورٹ پہ خالی کلک کریں گے تب بھی الٹی پیج کو ریفریش کرے گی اور سارا کچھ دکھائے گی، کتنی پاور لے رہا ہے، کتنی پاور دے رہا ہے، ٹیمپریچر کتنا ہے، وولٹ کتنا ہے، میتھڈ وہی ہے سیم۔ ٹیمپریچر اگر بڑھ رہا ہے تب بھی آپ کا او این یو خراب ہو سکتا ہے۔ اگر دھوپ میں نہیں لگا ہوا تو لازمی چیک کریں کہ 50 یا 60 سے اوپر اگر جا رہا ہے تو لازمی چیک کریں کہ وہ اس او این یو میں کوئی پرابلم ہوگا۔ اگر دھوپ میں لگا ہوا ہے تو پاسبل ہے 60 تک چلا جائے۔ اور ورک وولٹیج جو ہے وہ 3.23 ہے، اور یہ بھی 3.5 سے اوپر نہیں جانے چاہیے۔ اسی طرح سے کرنٹ جو ہے وہ 20 ملی ایمپیئر سے اوپر نہیں جانا چاہیے، 20 تک بھی بعض چل جاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ 20 سے اوپر نہیں جانا چاہیے، اگر ہے تو اس میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے ٹرانسمٹ پاور او این یو پاور دے رہا ہے 2.07 کی، اور ریسیو کر رہا ہے -11.2، یعنی کہ او این یو جو پاور ریسیو کر رہا ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ اور پون 3 پہ دیکھ لیتے ہیں، ہمارے کچھ 4 او این یو لگے ہوئے ہیں جس میں سے ٹیمپریچر جو ہے وہ 60 ہے، مگر اس او این یو میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ اس میں ٹریفک ٹھیک چل رہی ہے یا نہیں ٹھیک چل رہی ہے، اس کے یوزر سے کنفرم کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ وولٹیج آپ کو نظر آ رہے ہیں، باقی سب کے ٹیمپریچر ٹھیک ہیں، وولٹیج بھی سب کے سب ٹھیک ہیں۔ اسی طرح سے
جو ملی ایمپیئر ہیں وہ بھی سب کے سب ٹھیک ہیں. ٹرانسمٹ پاور جو ہے وہ سب کی ٹھیک ہے, اور ریسیونگ پاور جو ہے وہ بھی سب کی ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ جو 23 آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پاور او این یو ریسیو کر رہا ہے. اسی کو آپ اگر چیک کریں گے, آپ آپٹیکل ڈائگنوز میں اگر چیک کریں گے تو پھر آپ کو بتائے گا او ایل ٹی کتنا ریسیو کر رہی ہے. یہاں پہ او این یو کتنا ریسیو کر رہا ہے اور یہاں پہ او ایل ٹی کتنا ریسیو کر رہی ہے اور ٹرانسمٹ کر رہی ہے. اس میں دیکھیں یہ 3 نمبر او این یو جو ہے یہ بھی -27 واپس پہنچ رہا ہے. اسی طرح سے 2 نمبر جو ہے وہ بھی -27 پہنچ رہا ہے, اور 1 نمبر او این یو جو ہے وہ بھی -27 پہنچ رہا ہے. ہم اس کو کنفرم کرنے کے لیے ریفریش بھی کر لیتے ہیں, پون 1 پہ چیک کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو نظر آئے گا. اس میں یہ او این یو چیک کرنے والا ہے کہ اس کی او ایل ٹی جو ہے اس کی ریسیو پاور کیوں نہیں لے رہی. اس او این یو کو چیک کریں گے, اس کو ڈیٹا کو چیک کریں گے. تو یہ کچھ چیزیں اپ گریڈ کی ہیں جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اگر کہیں پرابلم آ رہا ہے او این یو کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, کسی اور ایس ایف پی کی وجہ سے مثلا, تو ہم اس کو کنفرم کر سکتے ہیں. اب اس او این یو پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ریسیو پاور جو ہے وہ 0 ہے, نظر نہیں آ رہی او ایل ٹی کتنی ریسیو کر رہی ہے یہ نہیں پتہ چل رہا. تو اس او این یو کو ہم لازمی چیک کریں گے کہ کہیں اس کی لیزر جو ہے, اس او این یو کی لیزر جو ہے وہ ہر وقت آن تو نہیں رہتی. اگر آن رہتی ہے تو یہ باقی پون پورٹس کو بھی پرابلم کر سکتا ہے, اور اس پون پورٹ کو تو اسپیشلی پرابلم کرے گا. آپ جانتے ہوں گے کہ او این یو کو ہمیشہ تب ہی پاور ٹرانسمٹ کرتا ہے او این یو جب اس کو او ایل ٹی کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے, ورنہ وہ نہیں کرتا. تو کچھ او این یو ایسے ہوتے ہیں یا ان میں فیچرز ہوتے ہیں کہ اس کی پاور کو کمانڈ دے کے یا ویسے آن کیا جا سکتا ہے میٹر پہ چیک کرنے کے لیے کہ اس کی ایس ایف ایف ٹھیک ہے یا نہیں ہے, پاور دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا, تو اس کو آن کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات یہ اوپن ہی رہ جاتے ہیں اور ہر وقت ٹرانسمٹ کرتے رہتے ہیں پاور, جس کی وجہ سے اس پون پورٹ پہ باقی کے او این یو جو ہے وہ پرابلم میں آ جاتے ہیں. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, یعنی اس او این یو کی وجہ سے دوسرے او این یو پرابلم میں آ جاتے ہیں. تو یہ چیز آپ کو بتائی کہ پون 3 پہ اگر کوئی او این یو ہے تو یہ او ایل ٹی کی ریسیو پاور ہے, ٹھیک ہے, اور یہ او این یو کی ریسیو پاور ہے. یہ چیز کا خاص خیال رکھیے گا. اور باقی بات وہی کہ -24 سے کوشش کریں کسی صورت اوپر نہ لگائیں. اگر -11 اور -24 کے بیچ میں رہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی او ایل ٹی میں کسی طرح کا پرابلم نہیں آئے گا. اگر اس کے باوجود کوئی او این یو آپ کا پرابلم کرتا ہے تو اس کی وجہ سے باقی او این یو بھی خراب ہوتے ہیں, تو لازمی چیک کریں کہ کہیں کسی او این یو کا ٹیمپریچر تو نہیں ہائی ہو رہا, یا پھر وولٹ تو نہیں غلط یوز کر رہا, یا پھر اس کے ملی ایمپیئر تو نہیں غلط یوز کر رہا. تو یہ کافی خاص چیز ہے جو اس او ایل ٹی کو میٹر کی طرح کام کرواتی ہے, یعنی کہ آپ کو کسی میٹر کی ضرورت نہیں ہے, او ایل ٹی ہی آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ آپ کے او این یو ٹھیک چل رہے ہیں غلط چل رہے ہیں, یا اس کی وجہ سے کوئی اور او این یو ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اور اس میں دوستو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پروٹوکول میں ڈی ایچ سی پی ورژن 6 کی ایبیلٹی ایڈ کر دی گئی ہے. اس کو بھی آپ ڈی ایچ سی پی ورژن 6 کو آپ چلا سکتے ہیں اپنی پورٹس پہ یا ریسیو کر سکتے ہیں. اور پھر آپ کو مزید دیکھ لیتے ہیں اس میں اور کیا کیا چیزیں. ہاں, او این یو ٹیبل میں دیکھیں, او این یو ٹیبل پہ اگر آپ نئے ورژن میں اس 3.0.13 میں اگر آپ او این یو ٹیبل پہ کلک کریں گے تو آپ کو تمام کے تمام او این یو کے نیمز, میک, آن لائن سٹیٹس, اتھینٹیکیشن سٹیٹس, رجسٹر ٹائم, اور اس کی اگر ڈی رجسٹر ہوا ہے تو اس کی وجہ, اس کا ٹائم, اور ڈیوائس کس ٹائپ کی ہے, کون سی ایچ جی یو ہے یا ایس ایف یو ہے. ایس ایف یو سنگل فیملی یونٹ ہوتا ہے, ایچ جی یو ہوم گروپ یونٹ ہوتا ہے.
اور اس میں ایک ٹیب ایڈ کیا گیا ہے او این یو ٹیبل کے ساتھ ہی. آپ کو یہ اتنی ڈیٹیل سے کوئی بھی او ایل ٹی آپ کو انفارمیشن نہیں دے گی جس ڈیٹیل کے ساتھ ایک ہی پیج پہ آپ کو یہ او ایل ٹی انفارمیشن دیتی ہے. آپ ایک ہی پیج پہ دیکھ رہے ہیں, ایک ٹیب میں تمام ڈیٹیلز ہیں, کتنی پاور ریسیو ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ اگلے ٹیب میں آپ کو نظر آئے گا کہ کون سا او این یو, جیسے اکبر چوک کا او این یو جو ہے وہ کون سے ماڈل کا ہے اور اس کی کتنی پورٹس ہیں, اور وہ ڈیوائس کی ٹائپ کیا ہے, کون سا سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہوا ہے, سیریل نمبر کیا ہے اس کا. یہ سب چیزیں آپ کو ایک ہی پیج پہ مل جاتی ہیں, اور یہ صرف اور صرف جی ایس ڈی او ایل ٹی میں نظر آئیں گی. آپ کو کسی اور او ایل ٹی میں ایسی کئی انفارمیشن, جیسے آپ کو سوئچ بورڈ میں بتاتا ہوں, آپٹیکل ڈائگنوز جو ہے وہ آپ کو کسی بھی دوسری او ایل ٹی جو ہے ای پون کی کسی بھی کمپیٹیو او ایل ٹی میں نظر نہیں آئے گی. آپ کو آپٹیکل ڈائگنوز آپ اس کا نہیں کر سکتے, آپ نہیں چیک کر سکتے کہ اپ لنک پہ کون سی ایس اے پی لگی ہے, اپ ہے ڈاؤن ہے, اور اس کی پاور کتنی آ رہی ہے اور ریسیو کتنی ہو رہی ہے, ٹرانسمٹ کتنی ہو رہی ہے, کرنٹ کتنا ہے. یہ ساری ڈیٹیل آپ کو صرف اسی او ایل ٹی میں ملتی ہے. مزید ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو کسی بھی ایس اے پی پہ کلک کریں, آپ کو ڈیٹیل باقی کی بھی نظر آ جائے گی, کون سا ماڈل ہے, کس نے وینڈر کون ہے اس کا, اور یہ باقی پی این نمبر, سیریل نمبر اور ڈیٹ اور سب کچھ آپ کو مل جائے گا. اسی طرح دوسری کسی ایس اے پی کو چیک کرتے ہیں, یہ 10G کی ایس اے پی ہے, او ای ایم انسپیسیفائڈ, اور یہ ورژن اور سافٹ ویئر اور ہر چیز آپ کو اسی میں نظر آ جائے گی. تو جناب اگلی بات دیکھتے ہیں ایک اور, کہ جیسے پورٹ انفو پہ آپ کلک کریں تو پرفارمنس پہ کلک کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کون کون سی پورٹس پہ کتنے بائٹ ریسیو ہو گئے, سینڈ ہو گئے. یہ آپ کو ریئل ٹائم میں ملے گا. جب بھی آپ اس پیج کو ریفریش کریں گے آپ کو بار بار یہ دیکھیں, جیسے 20 81 662 17 30 ہے, ریفریش کروں گا تو آپ کو نیا ریٹ نظر آ جائے گا. اور یہ ریسیو بائٹس ہیں, یہ چینج ہو چکے ہیں, 20 81 664 54 27 ہو گئے. اور اسی طرح سے یہ کتنے ڈسکارڈ ہوئے ہیں, کتنے ایرر آئے ہیں. لوپ بیک میں نے آپ کو دکھایا تھا, سوئچ پورٹ میں لوپ ڈیٹیکشن میں آپ دیکھیں اپ لنک میں آپ کو نظر آ رہا ہے XG03 لوپ بیک ہوئی تھی مگر اس نے بند کر دی پورٹ. یہ G1 سے آ رہی تھی, لوپ بیک آیا تھا مگر اس نے G1 کو بند کر دیا. اور اس کے بعد وہاں پہ کتنے پیکٹ اس دوران میں ڈسکارڈ ہوئے وہ پرفارمنس میں آپ کو نظر آئے گا. یہ دیکھیے, یہ GE1 ہے, یہاں پہ ہمارے ڈسکارڈ پیکٹ جو ہیں یہ ٹرانسمٹ, اور یہ ڈسکارڈ یہ ڈسکارڈ رہے. G1 پہ اتنے پیکٹ جو ہیں, یہ پون 3 پہ اتنے پیکٹ اس دوران میں ڈسکارڈ ہوئے, 11. پون 1 پہ بھی 3 تمام پون پورٹس پہ 3 پیکٹس جو ہیں وہ ڈسکارڈ ہوئے اس دوران میں. تو جناب یہ تھی جی ایس ڈی او ایل ٹی کے کچھ نئے فیچرز. اگر آپ او ایل ٹی لینا چاہ رہے ہیں بس تھوڑا سا آپ کو اور انتظار کرنا پڑے گا. انشاءاللہ بہت جلد یہ او ایل ٹی مارکیٹ میں ان کا بھی بلک میں اویلیبل ہو جائے گی, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اویلیبل رہے گی, اور آپ اس کے تمام نئے فیچرز سے بخوبی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تب تک کے لیے انتظار کرتے ہیں ہم بھی مل کے. اجازت دیں, ہمارے چینل کو لائک کرتے رہیں, سبسکرائب کرتے رہیں, اور بیل آئیکن کو کلک کرتے رہیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز جو ہے وہ فوری طور پہ آپ کو پہنچ سکیں. ہم جو انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں آپ کو یا پھر آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ تک فوری پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.